پاکستان کو نہ ہم اسلامک کنٹری سمجھتے ہیں، پاکستان کو نہ ہم اسلامک کنٹری سمجھتے ہیں۔ اگر سود پہ پیسے لینا اسلام میں منع ہے تو پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے یہاں کے نان مسلمز کی ایک بڑی تعداد اسلام کو پاکستان سے اور پاکستان کو اسلام سے زبردستی کیوں جوڑتی ہے۔ اسلام ہم پاکستان سے نہیں سیکھتے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے یہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ پاکستان کو نہ ہم اسلامک کنٹری سمجھتے ہیں، اسلامک کنٹری وہ ہے جہاں 100% اسلامی قوانین نافذ ہوں، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ برائے کرم اسلام کی جب بات کی جائے تو یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، وہاں ایسا کیوں ہے، وہاں سود کیوں لیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں، یہ ان کا برڈن ہے، آپ ان سے سوال کریں۔ ہم یہاں کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں اسلام کے بارے میں بات کرنے بیٹھے ہیں، اور اسلام قرآن و سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کا نام ہے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر سود پر پیسہ لینا اسلام میں منع ہے تو پھر پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے سادہ اور سمپل جواب دیا، کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ لوگ اسلام کو پاکستان سے کیوں جوڑتے ہیں۔ پاکستان کو ہم اسلامی کنٹری، اسلامی ملک نہیں مانتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو لوگ ٹوٹ پڑے، اور کچھ انتشاری لوگوں نے تو چھوٹے چھوٹے کلپ کر کے دے دیا کہ مفتی شمائل ندوی نے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو اسلامی کنٹری نہیں مانتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تنقید اور بغض تو یہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے انڈیا کے اوپر بات کریں، بعضوں نے کہا کہ آپ سعودی عربیہ پر بات کریں، آپ اسلام پاکستان پر کیوں بھونکتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا، جبکہ اس کا جواب بالکل مختصر ہے۔ جس چیز کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، پاکستان کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ پاکستان کو اسلام سے کیوں جوڑتے ہو؟ پاکستان میں 100% اسلامی قوانین نہیں ہیں، تو لہٰذا پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے۔ اور بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے۔ پاکستان میں سودی کاروبار عروج پر ہیں، ایسا بینک نہیں ہے جس میں سودی کاروبار نہ ہو۔ پاکستان میں زنا کے اڈے ہر شہر میں موجود ہیں، پاکستان میں شراب خانے موجود ہیں، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی سب کچھ ہیں۔ تو اسلامی ملک میں یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو لہٰذا کچھ ہوش کے ناخن لیں اور اندھی تنقید نہ کیجیے۔